جناب آج کا یہ جشن، یہ دسترخوان خانوادہ حضرت علی کی جانب سے انتظام کیا گیا ہے۔ مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ اسی طرح دسترخوان کرتے رہے، لیکن ان کے دسترخوان میں صرف امام حسن علیہ السلام کے نام کی وجہ سے دن بدن ترقی ہوگی چلی جا رہی ہے۔ ان کا دسترخوان پچھلے سال کی نسبت اس سال میں کتنا وسعت پا چکا ہے۔ دعا ہے کہ ہر سال اس سے بہتر یہ دسترخوان اور جو لوگ یہاں شرکت کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پہ دسترخوان میں شرکت کر رہے ہیں، مولا ان کے دسترخوان میں بھی وسعت عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کوئی غم نہ ہو سوائے اپنے حسین علیہ السلام کہ آج دسترخوان کے خرچے میں کتنے بھی بے روزگار تھے کہ وہ لوگ مفلس ہیں، مفلسی بھی ہوتا آج اتنا بڑا دن ہے، مبارک دن ہے۔ آج میں نے ابھی کہا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن خدیجہ کبریٰ کی گود خرید ہوئی، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج آگے بڑھی ہے۔ ہم کتنی خوشیاں منائیں۔ میں نے ابھی کہا کہ جب ہماری کوئی بچے کی سالگرہ ہوتی ہے تو ہم کتنا جشن مناتے ہیں، اور آج تو کائنات کے رسول کی بیٹی ہے اس کی سالگرہ کا دن ہے، تو ہم جو اتنا جشن منائے گا بر محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں جس نوجوان خطیب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو یہ جشن پڑھنے خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کی خطابت کا لوگ بڑے بڑے خطیب مان چکے ہیں۔ میں نے خود سنا جناب وسیم ایک پنجاب کے بہت بڑے ذاکر ہیں، انہوں نے جناب ذاکر علی عباس عسکری کی کیا تعریف کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ درود بابا سے بلند پڑھو کہ درود پڑھنے سے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بابا سے بلند درود پڑھنی دے۔ یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ ذاکر علی عباس عسکری کے ہی 4 مصرے پڑھ کے دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ سنیے گا اور یاد دیجیے گا کہ میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، ہم ملنگوں کے مقدر کو جگانے آ جا، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، ہم ملنگوں کے مقدر کو جگانے آ جا۔ تیری مرضی ہے کہ کب پردہ اٹھائے لیکن، تیری مرضی ہے کہ کب پردہ اٹھائے لیکن، ارے آج کی رات میرا جشن سجانے آ جا، آج کی رات میرا جشن سجانے آ جا۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر علی عباس عسکری کو جو لانی کمیٹی کی پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ درود کی چھاؤں میں اپنا استقبال کیجیے جناب ذاکر علی عباس عسکری صاحب۔ محمد والے محمد روز محشر علی ولی کا جدھر بھی دیکھو شور ہوگا، روز محشر علی ولی کا جدھر بھی دیکھو شور ہوگا، تمرہ بازی کی دھوم ہوگی وہاں ملنگوں کا زور ہوگا، اور جسے جہنم کی راہ گزر پر ٹھوکروں سے دھکیلنا ہے یقین مانو وہی حرامی فتح کی ملکہ کا جور ہوگا۔ درود پڑھتے ہیں کہ کوشش کریں کہ لوگ مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آبائہم اجمعین۔
من یوم دعوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب وجه الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں صفی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین شہنشاہ بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے. بالخصوص یہاں پہ کوئی عزادار کوئی موالی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور غلطہ سے آپ آمین نہ کہے. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. بندہ جشن میں موجود ہو اور آمین نہ کہے ہو نہیں سکتا. اس وقت کی دعا منگوانا آخری دعا ہے. کوشش کرنا آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے وارث ہیں. اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے. چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے ساری زندگی اس بندے کے رزق میں کمی نہیں آتی. درود مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں. اجازت ہے وہ اپنی شروع صدا آپ لوگ سکھی رہے صدا آباد و شاد رہے اور سوائے ہمیں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہے. پھر اقتبال وہ اپنی میرے سے پہلے اور یہ انتظام امام حسین بات سے کیا ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جس طرح اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے. لگوانی حاضری ہے سنانا سبق ہے دینی دعا ہے. بڑی جلدی میں آیا ہوں بڑی جلدی میں جانا ہے. امام زمانہ تمام عزاداروں کی محافظت فرمائیں. جشن منسوب ہے اس شہزادی سے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. آپ حضور کے بارے رہیے گا. میں نے لمحہ بھی ظاہر نہیں کیا. میری باڈی لینگویج نہیں آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں کتنا پڑھنا چاہتا ہوں. بس آپ کو بھی نہیں تھکانا اور آپ میرا چھوڑ دینا چاہیے. بس میرے جملوں کو بدل کیجیے گا. گزارش میں نے کی ہے جشن منسوب ہے اس شہزادی سے جس کا نام بھیا دعا فرمائیے گا جتنے جوان بھائی بیٹھے ہیں جس کا نام لبوں پر آتے زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. اس اتنے حسین مجمع میں میں نہیں چاہتا کہ ہر بندہ میرے ساتھ اٹھ کے بولے. میں صرف یہ چاہتا ہوں آج کی رات جو جس کے دل میں ٹھنڈک ہے جو بندہ گھر سے مان کے آیا کہ آج حسین بادشاہ کی اماں سے کچھ مانگنا ہے. یاد رکھنا سردار گھر میں مالکوں کے گھر میں خوشی ہو تو نوکر خالی نہیں جاتے. صرف نوکر کو مانگنے کا خریدا آنا چاہیے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آخری بندے تک چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. ہاتھ نہ بھی اٹھانا مجھے داد نہ دینا. صرف یہ سوچ کے مسکرانا کہ اگر تمہارے مسکراتے ہوئے چہرے کو بھی سیدہ نے دیکھ لیا تمہاری نسلیں سمجھ جائیں گی. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں دل کے امام بارگاہ میں فیصلہ ہو تو میرے سفر کی قیمت دے دینا. میں اسی پہ جا رہا ہوں. دوسری بات کر کے معیار دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مضمون کہاں سے شروع کرنا چاہیے. گزارش انگل دی میں نے کی ہاتھ اٹھانے اگر میرا حق بنے. گزارش میں نے کی ہے جشن منسوب ہے اس شہزادی سے جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے مجھے خود کر کے بتانا ہے. مجھے بتائیں میں اس کی ذات پہ کیا جشن پڑھوں جس کی دہلیز جس کی چوکھٹ کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. جو آپ بلند کر سکتے ہیں بلندی سے بیٹھے ہیں مل کے بولو ہائے نبی. اس کی ذات پہ میں کیا تبصرہ کروں جس کی چوکھٹ کی قسمیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعالی عظیم. جس کے دروازے مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. مجھے قسم بھیا اس کو لے جائیے گا ذرا توجہ تقسیم ہو رہی ہے میرے بھائی اس کو لے جانا. مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی
जहां सितारे, अगर ये जवान भाई मेरे साथ एग्रीमेंट करो तो मैं जुमला और कहता हूँ, नहीं करते तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। मेरा आना मकसद था। अल्लाह कुरान में फरमा रहे जमाने वालों मुझे कसम है उस चौखट की जहां सितारे नाजिल होते हैं। आप अभी भी नहीं समझे, मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की कसम खाती है, अल्लाह खाए तो मखलूक की चौखट की। जो हाथ बुलंद कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन हाथों में मालिक हुसैन है, मिलके बोलो हाय अली। मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की कसम खाती है, अल्लाह कसम खाए तो बीबी की चौखट की कसम। मैं ये बातें इसलिए करूंगा कि मेरे मजमून बन जाए। भैया इसको प्लीज मेरे मोहतरम दरस को बाहर ले जाइएगा, तवज्जो तकसीम हो रही है, मेरा जुमला न जाए। ये सारी बातें बात की हैं। जश्न उस शहजादी से मंसूब है जिसका नाम शायरी मेरे से पहले ढेर हो चुकी है। मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं बात करके अगर मैं 2-4 शेर पढ़ के चला गया तो लाहौर से यहाँ तक के सफर का मकसद नहीं अदा होना। जो मैं बात करना चाहता हूँ उस शहजादों से जुमलों में नस्ल में डिफाइन कराना चाहता हूँ। जश्न मंसूब है उस शहजादी से जिस बिल्कुल मजमून शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम लबों पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। मैं उस बीबी की जात पे क्या तबसरा करूं जिसकी दहलीज की कस्में अल्लाह कुरान में खाता है। मुझे देखना, बिल्कुल तसल्ली रखना, वल्लाह बखुदा वल्लाह हुसैन पे दाद नहीं लेना। आज की रात की कसम है, कराची शहर में जो खैरात हुसैन की अम्मा ने मुझे दी है, शोहदाए करबला से लेकर जाफर तैयार तक, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है, यकीन काफिर के पास भी हो तो अल्लाह उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। अंकल जी मेरा यकीन है जो हुसैन करबला के सहरा में बर्फ को उतरने की इजाजत दे सकता है, वो उन्हें बोलने की तौफीक भी दे सकता है। जुमला कहना चाह रहा हूं, मुझे बचा के दिखाना, मैं हिम्मत छोड़ दूंगा। मेरी शहरा हाथ बुलंद करना, मेरी मखदूमा से खैरात मांगना। कभी तुमने एक मिनट मेरी बात का गौर करना, कभी तुमने पहचाने मेरी शहजादी है कौन? पूरा जश्न एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। भैया जन्नत के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो उसे शरीयत में बुजुर्ग कहते हैं। मैं सुन गया जी 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 मैं सुन गया जी मैं सुन गया जी मैं सुन गया। वो जब पीछे बैठे हो मेरी कहते हो हाय अली। जन्नत के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो, जन्नत के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो। खोलो कुरान, उठा के देखो, खोलो मां के सरों पे कुरान, सूरह जारियात, हल अता का हदीस व ज़ईफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी गल्ला है। वो प्यार भरी बातें हैं अल्लाह की अपने हबीब से जिसके बाद बातें करनी छोड़ दी। वो प्यार भरे खत हैं जिसके बाद खत लिखने छोड़ दिए। वो 14 का खालिक अपने हबीब से इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे हबीब क्या आप तक इब्राहीम के इज्जत वाले मेहमानों की कहानी पहुंची? जब वो दाखिल हुए आते साथ उन्होंने इब्राहीम को सलाम किया, इब्राहीम ने जवाब उन्हें सलाम किया और बड़े हैरानी में देखा ये अजनबी लोग कौन है। उन्हें बिठाकर इब्राहीम ने जल्दी से एक बछड़ा ज़िबा किया, उसके गोश्त को भूनकर इब्राहीम ने दस्तरखान सजाया और उन्हें खाने की दावत दी। अली ये बात नहीं कह रहा भैया, कुरान कह रहा है जब इज्जतदार मेहमानों ने खाने से इनकार कर दिया तो इब्राहीम परेशान हो गए और परेशान होकर कहने लगे क्या ये तुम्हारे शायान शान नहीं या मेरे खलूस में कमी देखी? मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है वो इज्जत वाले मेहमान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहने लगे इब्राहीम नबी मसला ये नहीं, बात ये है हम ये खाते नहीं क्योंकि हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती, हम खाते नहीं हैं। भैया मुझे देखिएगा माजरत के साथ, हम फरिश्ते हैं, हम भैया हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं। मैं कोशिश करूँ मैं शेर ना पढ़ूँ, मैं बात करूँ माजरत के साथ। और अगर मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ ना और बंदा कड़ी पहन के चुप बैठे तो मौला की कसम तलाशी लेने पे लगता है। हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती, इब्राहीम हमें पहचानो, मसला ये नहीं, बात ये है हम फरिश्ते हैं, हम ये खाते नहीं, हमें भूख नहीं लगती। इज्जत सैयदा की कसम है, सूरह जारियात की तिलावत करने के बाद अली अब्बास अस्करी के ज़हन से परेशानी खत्म हो गई। अगर आप परेशानी खत्म करना चाहते हैं तो ज़हन को मयार समात को जरा बेदार और बुलंद कीजिएगा। कभी आपने पहचाना है जिब्राइल इब्राहीम से कह रहे थे मुझे पहचानो मैं फरिश्ता हूँ मैं इंसान नहीं। फिर सुनो जिब्राइल इब्राहीम से कह रहे थे मैं फरिश्ता हूँ मैं इंसान नहीं। कुछ समझ में आया? जब
ابراہیم جیسا نبی بشری لباس کے اندر جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ 2 ٹکے کے خاکی بندے ان ہستیوں کے نور کو کیا پہچان لیں گے جن کے دروازے پہ جبرائیل نوکری کرتا ہے. نبی سے بیٹھو نبی سے بیٹھو مل گیا بشری لباس کے اندر سر جب بشری لباس کے بھائی سر جب بشری لباس کے اندر ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کا نور نہیں پہچان سکا تو یہ خاکی بندے ان ہستیوں کا نور کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ جبرائیل بھی نوکری کرتا ہے. توجہ جن کے دروازے پر روح کرتا جبرائیل بھی کہ بندے اور ہستیوں کی بات لمبی نہ ہو جائے. جبرائیل آئے ابراہیم کے در پہ قرآن پڑھو اور ٹائٹل تھا عزت والا مہمان اور پکا پکایا کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ ابراہیم کسی معمولی شخصیت کا نام ہے. سر خلیل الرحمان جد الانبیاء اللہ کے گھر کے مہمان بیت اللہ کے تعمیر کرنے والے نماز کے طریقہ سکھانے والے حج کے مناسک بتانے والے اس ابراہیم کے گھر جبرائیل آیا عزت دار بن کے. مجھے مولا کی قسم میں شکایت کروں گا جو اب میری نظر میں ہوا اس نے میری محنت ضائع کر دی. اس ابراہیم کے گھر جبرائیل آئے عزت دار بن کر اور اتنا عزت دار بنو کہ ابراہیم تو کہتا ہے عزت دار ہوں یہ کھانا نہیں کھاتا. وہاں پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا اور یہی جبرائیل جب حسین کی اللہ کے دروازے پہ آیا یہاں اس نے دستک دی اندر سے فضلنے کا کون باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روتی ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ مخدومہ کی تحریر میں موجود سرگے میرے پیچھے بیٹھے یار مل کے بولو جب حسین کی اماں کے دروازے پہ آئی دستک دی کسی نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی مسکین ہوں یتیم ہوں اسیر ہوں. با خدا آج کی پوری رات ہوتی اور آپ کا نوکر صرف دہلیز سیدہ پڑھنے والا ہوتا کبھی مسکین بن کر کبھی یتیم بن کر کبھی اسیر بن کر کبھی درزی بن کر. با خدا اس گھر اس چوکھٹ پہ جو سوالی آتے ہیں پہلے انہیں سمجھو. واللہ با خدا مجھے آج تک وہ سوالی ہی دنیا میں نظر نہیں آیا جس نے حضرت رکوع میں علی سے زکات لی تھی. جملہ میں کہنا چاہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ شاید کراچی میں میری آخری بار ہو مگر جملہ پسلیاں توڑ کے باہر آ رہا ہے. یہ لوگ مجھے بستر پہ دعا کریں گے. علی نے حالت رکوع میں زکات دی. کوئی تو سوالی تھے یہ کون تھے؟ یہ مانگنے والے کون تھے؟ آپ اس بات اور یہ تو آیت ہے یہ تو وہی بات ہے جس میں جبرائیل آیت لے کر آئے تھے انما ولیکم اللہ اطاعت کرو 3 ولیوں کی. پہلا ولی اللہ دوسرا ولی محمد مصطفیٰ اور تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. پنجاب میں ایک جگہ پہ میں گیا اور وہاں پہ میرے سے پہلے بحث چھڑی ہوئی تھی. 5-6 ایسے بندے بیٹھے ہوئے تھے جو ضرورت سے زیادہ علم حاصل کر چکے تھے. اور میں گیا اور میرے جانے سے پہلے بھائی جان یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ مولا کائنات نے رکوع میں زکات دی اور فعل کثیر ہو گیا. علی کی نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ فعل کثیر ہو گیا نا زیادہ عمل ہو گیا. آپ کو مدرسے میں پڑھتے ہوئے فعل کثیر ہو گیا. علی کی نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ میں مسکین چلا گیا. میں کیسے بھی پوچھو ہاں جی بتائیں فعل کثیر ہو گیا. مولا نے حالت رکوع میں زکات دی. نماز یہ تو وہ بات ہے جس میں جبرائیل آیت لے کر آ رہے ہیں. نماز رہی کہ ٹوٹ گئی؟ میں نے کہا
میں نے کہا میں آپ کا دل نہیں توڑتا, میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ. میں نے کہا میں آپ کا دل کیوں توڑوں, میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی. یہ منبر کے خلاف میں ہاتھ, یہاں 10 بار ہاتھ ماروں, ادھر ادھر آگے پیچھے مثالات, میں یہاں پہ مجمع کھڑا بھی کر دوں تو وہ لطف نہیں. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں آج کی رات میں اس اللہ کو بھی حسین کا واسطہ دوں تو میری دعا رد نہیں کرے گا. میں تسلی سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے جملہ پھینک رہا ہوں اور واسطہ دے رہا ہوں حسین بادشاہ کا. حق بنے تو ضرور دعا کرنا, نہ بنے تو مہمان کی معذرت پہلے قبول کرنا. میں نے کہا ایک بات میں تمہاری مانتا ہوں, میرے ایک سوال کا جواب مجھے تم دو. میں مانتا ہوں کہ علی کی نماز ٹوٹ گئی, اگر تم حلالی ہو تو مجھے جواب دو. اور جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی, اس کی ثابت نماز پہ کیا؟ جملہ کہہ دیا میں نے, کراچی بھی سے رہ گیا, مجھے بھی سے رہ گیا, بیوی سیدہ کے نوکر مل گئے. کا گھر ہے, کعبہ ولادت گاہ علی ہے, یہ جائے ماں تیری ہے, جس طرف روز اور شب جھکتی ہے پیشانی تیری, اس طرف سجدہ نہ کر پھر دیکھیں مسلمانی تیری. ارے مسلمان علی سے دشمنی, افسوس نادانی تیری, خود مکان سے دوستی, مالک مکان سے بیر ہے. ارے عقل کے اندھے یہ بتائیے انصاف ہے جہاں دیر ہے. نعرے تے نارو موزی جو مکارو, کیا ہنگارو کیا سیارو, گدھے جو پتر کھچر جو سالو, ارے حلالی موالی ارے کلندری لالا والی کرے. سے میں چلا گیا تو میرا مضمون ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا آخر میں آپ کا حکم کرنے. جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دی, پریشان نہیں کر رہا میں آپ کو, اس کی ثابت نماز پہ اللہ کیا ہوا. خصوصاً میری جوان بھائیوں کیا کہ ابھی طاعت کا لالچ مار گیا پڑھنے والوں کو, قیمتی باتیں پیچھے رہ گئی اور دو چار والی شکل آ گیا. پتہ نہیں مشکل بات نمبر سے کیوں نہیں کی جاتی. یاد رکھنا یہ بات ساری زندگی میں زبان پڑھی, عیسائیت پاور ہے, دنیا میں عیسائی ہر لحاظ سے آگے جا رہے ہیں. پڑھوں گا میں بھی شریعت. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کے دور میں ایک عیسائی نے سوال اٹھایا تھا. اس نے کہا تھا مسلمانوں دلیل سے بات کرو, ہمارا دین تمہارے دین سے زیادہ افضل ہے. اب بحث مذہب سے مذہب کی نہیں بلکہ مقابلہ دین سے دین کا. اس عیسائی نے کہا تھا مسلمانوں دلیل سے بات کرو. میں کہہ رہا ہوں ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے زیادہ افضل ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں. ابھی دو شعر پڑھ دوں گا, ابھی مقدر پڑھ دوں گا, باخودہ سب مجھ کے بولنے لگ جاؤ گے. میں مشکل بات کر کے دعا لینا چاہتا ہوں, ورنہ اندر جو ایک مشکل ہے مطمئن نہیں ہوتا. مسلمانوں دلیل سے بات کرو, ہمارے نبی کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں. وہ انجیل سے حوالہ نہیں دے رہا تھا, وہ قرآن سے بات کر رہا تھا. پھر دوبارہ قرآن کھول لیتے ہیں, سورہ آل عمران کھولو, اس میں ہر چیز واضح ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے مریم کی ماں نے منت مانی تھی, منت کے منکروں میں منت ہی مریم کی ماں نے مانی تھی. مریم کی ماں نے مانی تھی. ابھی سننا ہے, میری بات مشکل ہے, جہاں پہ داد آئی وہاں میں لے لوں گا. یہ ہنر حسین بادشاہ کی اما نے بڑا ترس کیا ہے, ابھی میری بات سمجھے تاکہ میری بات جاننے کے بعد بھی اپنا اثر رکھے. مریم کی ماں نے منت مانی اور کہا میرے اللہ جو اولاد میرے رحم میں ہے, قرآن پڑھو,
جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے میں منت مانتی ہوں میں اسے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اب یہ بات قرآن سے نہیں، یہ بات اب تاریخ کہتی ہے کہ بی بی مریم کی والدہ گرامی کا دل تھا، بی بی کی سوچ تھی کہ بیٹا ہو، لڑکا ہو، مگر جب وقت آیا بے نیاز خالق نے مریم جیسی بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ چند دن کی مریم کو ہاتھ پہ لے کر ہائے 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 بی بی سیدہ کرم فرمائے، توفیق دے اس زبان کو سمجھے۔ بی بی میں مانگ رہا ہوں جو اہل ہے چھت پھاڑ کے اس تک میری بات پہنچے، جو اہل نہیں میری بات کو سن ہی نہ پائے۔ میں ہاتھ کھان کے مانگ رہا ہوں، سردار گھر میں خوشی ہے، میں خاتمیت رات مانگ رہا ہوں۔ کچھ دن کی مریم کو ماں نے اٹھایا اور فرمایا میرے اللہ بیٹی اور بیٹی میں فرق ہوتا ہے، میرے اللہ منت مانی تھی بیٹا ہو جائے، منت تو مانی تھی دل تھا بیٹا ہو تاکہ تیرے گھر کے زائرین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، میرا دل تھا بیٹا ہو، میرے اللہ تم نے بیٹی کیوں دی؟ اللہ کی آواز آئی مریم کی ماں منت پوری کرو ہمیں بیٹی ہی قبول ہے، منت پوری کرو، منت پوری کرو ہمیں بیٹی ہی قبول ہے۔ منت پوری تو کرنی تھی، ماں نے مریم کو لیا بیت المقدس میں۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے لوگوں کا جب میں غریب غفیر تھا اور ہر بندے کی یہ حسرت تھی کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ توجہ رکھیے گا پلیز، جہاں کا حکم ہے میں سے شاعری شروع کر دوں گا۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں 2200 کلو میٹر کا سفر کر کے وہ واپس آئے، میں مہمان ہوں، میں مانگ رہا ہوں میری بات کر رہا ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی گئی تو قرآن کہہ رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لینا۔ یاد رکھنا میرے جوان بھائیو اس بات کو، سرکار زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا نام یوں ہی اتفاقاً نہیں نکلا، قرآن میں کچھ اتفاقاً نہیں آتا، وہ قدیر قادر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے زکریا نبی کا نام نکال کر ان لوگوں کو سمجھایا جو اس عمران کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں جس نے 17 سال رسول خدا کو پالا ہے۔ اللہ نے کہا زمانے والوں یہاں دیکھو کرنی ہے مریم کی پرورش، زکریا ہے میرا نبی، مریم ہے میری معصومہ، زکریا کا نام نکال کر تمہیں یہی بتا رہا ہوں معصوم کو ہمیشہ معصوم ہی بات دیا۔ سوچنا میں نے کیا کہہ دیا، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کی سمجھ آنے کے بعد لگتی ہے۔ معصوم کو ہمیشہ، کراچی والوں تمہاری جھولی میں وسعت ہو تو عرش تمہاری جھولی میں آئے گا، ورنہ اپنا مقدر میں۔ سرکار زکریا کا نام نکلا، سرکار زکریا نے پالنا شروع کر دیا۔ اب پالا کیسے؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، یہ قرآن کہتا ہے کہ پہلی صبح ہوئی، طلوع آفتاب، سورج نکل رہا تھا، بی بی مصلی پہ ہوتی تھی بی بی مریم، سرکار زکریا گھر کے باہر آئے، دروازے بند کیے، گھر کو تالا لگایا اور زکریا چلے گئے اپنی مزدوری پہ۔ ٹھیک ہے نا؟ سرکار زکریا علیہ السلام اپنی مزدوری پہ، بھیا یہ ذرا کیمرہ پھیر رہا، سر انکل یہ ذرا کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنائیے گا، مجھے بندہ بتائیں جو چپ ہے، میں ذاکری چھوڑ کے یہاں پہ کوئی اکیڈمی کھول لوں، ریڈی نہیں لگاتا، الحمدللہ مولانا کا میں بڑا لانتا سا نوکر ہوں، میں اس بندے کی غلامی اختیار کر لوں گا جو بندہ میری بات سن کے سمجھ کہتے مجھے لطف نہیں آیا۔ زکریا چلے گئے مزدوری پہ، اب اندر مریم، باہر تالا، پورا دن گزر گیا۔ زکریا شام کو غروب کے وقت واپس آئے، قرآن کہتا ہے جو تالا صبح لگایا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اندر عجیب منظر دیکھا اور منظر دیکھ کے حیران رہ گئے، اپنے ہاتھوں سے تالا لگا کر گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے کتنے گھنٹوں کے بعد تالا کھولا اور عجیب منظر دیکھا، جنت کے تازہ کھانے اور بے موسم پھل جدولہ کے ہاتھ سے تقسیم ہو کر مریم کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ زکریا نے حیران ہو کے کہا مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ مریم نے سر جھکا کے کہا میرے اللہ کا رزق بہت وسیع ہے، میرے اللہ کا رزق بہت وسیع ہے، اب میری مدد کرنا جس کے لیے میں ساری بات کا سہارا لے کے آیا ہوں۔ یہ بات تو ہمارے قرآن سے ڈیفائن ہو گئی کہ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ کراچی والوں جس قرآن نے تمہیں یہ بتایا ہے نا کہ بی بی مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، آؤ ذرا آج کے اس جشن میں اسی قرآن سے پوچھتے ہیں حسین بادشاہ کی اماں کون ہے، اور میں اس بارگاہ سے شیعہ نیشن کا سب سے چھوٹا نوکر ہو کے اعلان کر رہے ہوں امت مسلمہ یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، ہم تعمیر چاہتے ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، اور منت کر کے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو ان محفلوں میں بھیجو تاکہ تمہاری نسلوں کو پتہ چلے سورہ دہر کن پہ نازل ہوئی تھی۔ انقدی سورہ دہر کی تفسیر میں یہ جملے لکھے، حسین بادشاہ کی اماں نے منت کے روزے رکھے، پہلا وقت افطار کا وقت آیا، پہلے دن دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے فضا نے کہا کون؟ باہر سے آواز آئی مسکین ہوں مجھے روٹی چاہیے، بی بی نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، بی بی نے اپنی روٹی اٹھائی، علی نے اپنی روٹی اٹھائی، حسن نے اپنی روٹی اٹھائی، حسین نے
5ਵੀं फिजा ने भी अपनी रोटी उठा ली। पहला दिन रोटियां चली गई, दूसरा रोजा या वक्त अफ्तार, फिर बात दस्तक हुई, कौन है बाहर यतीम, रोटियां दे दी। तीसरा दिन आ गया, अब कौन है, आवाज आई असीर हूं। 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, 3 दिन तक मांगने वाले आते रहे, 3 दिन तक रोटियां जाती रही। अहले सुन्नत भाइयों को दावत इसलिए दी है, रखना उनके सर पे कुरान इसलिए कह रहा हूं, अपने बच्चों को यहाँ भेजो, उन्हें पता चले सूरह तहर किन पे पंडाल, उसके बारे में थोड़ी बात पढ़िए यार कि मेरी मेहनत देखिएगा किन पे नाजिल हुई थी। मैं नहीं कह रहा, हमारे सुन्नी भाइयों की दीन के मजहब में इस आसमान से बड़ा नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े आलिम हैं। उन्होंने अंकल अपनी तफसीर अजीजी में लिखा कि हुसैन बादशाह की अम्मा के दर पे जो सवाली और भिखारी बनकर आते थे वो मदीने के गरीब मस्कीन नहीं थे, बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे जो हुसैन की अम्मा के दर पे, हुसैन की अम्मा की चौखट पे रोटियां मांग मांग के दुनिया को बताते थे ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती, ज़हरा से मांगना मैं सरना दूंगा। जो वो रोटियां मुझे देखो, वो रोटियां मांग 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 के बताते थे कि यही खड़े रहिएगा और मुझे बंद बताइएगा जो आप चुप है। वो रोटियां मांग मांग के बताते थे ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं अपने बच्चों को यहाँ भेजो ताकि उन्हें पता चले। शाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि जन्नत के फरिश्ते बतूल की चौखट में रोटियां मांगने आते थे। फिर अगर कोई ईसाई ये कहे कि ईसा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते हैं, तो तेरे बच्चे उन्हें जवाब दे देंगे हम मानते हैं बड़ी इज्जत और रुतबा मरियम का, लेकिन बड़ा फर्क है ईसा की माँ और हुसैन की माँ में, क्योंकि जिसके खाने जन्नत से आए वो ईसा की माँ है, जिसके हाथ की रोटी जन्नत में से कम, बहुत भी हो तो शायद आधा घंटा मैंने पढ़ा, बहुत भी हो तो मेरे ख्याल से आधा घंटा शायद मैंने पढ़ा, आधे घंटे में भी तक मैंने मिसरा नहीं पढ़ा। मेरा जी चाह रहा है मैं 4 मिसरे सुना दूं। 2007 की बात है, अल्लामा नासिर अब्बास सईद कैसे कैसे लोग गुजर गए। ये 4 मिसरे उन्होंने पढ़े थे, मैं होश समझ रहा था और ज़हन में ऐसे नक्श हुए कि आज तक भूले ही नहीं। मिसरा आपने पढ़ा कि मेरे शौकत रज़ा साहब का वालेकुम सलाम करके अल्लामा नासिर साहब मिसरे और पाखुदा कराची वालों में कहते हैं मेरा कद छोटा है, मिसरा पढ़े, इन मिसरों का अजर मालिक शहीद की रूह को पहुंचाए। वो फरमा रहे थे फरिश्ते अर्श के हों या के हों बागे जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नजरें मिलाएंगे वहाँ वाले। बताइएगा तो चुप है, बस मैं उसकी गुलामी इख्तियार करूंगा। वो फरमाते हैं फरिश्ते अर्श के हो या के हो बागे जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नजरें मिलाएंगे वहां वाले। फरिश्तों ने अली के दर से मांगी रोटियां अक्सर, जमीन वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमान। शबीर का बंदा हूँ, गुनाहगार तो हूँ, दोजख में ना जाऊंगा, खतावार भी हूँ, सजावार नहीं हूँ। अगर खींच कर ले भी गए
मलाइक मुझे, एक दो से तो जाने वाला ही नहीं। अगर खींच कर ले भी कहे 10 और 20 मलाइक मुझे, अरे रो रो के बुझा दूंगा आजादार तो। जमीन वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमान वाले। अब कह रहा हूँ, अभी तक नहीं कहा मैंने, खड़ा आपको इसलिए किया मैं इसी बात पे 2 मिसरे और कह रहा हूँ। काफी लतीफ आपने देखने नहीं है, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैं जवान हुसैन, मैं खड़ा कर दूं 2 से जो मेरी नजर में आगे जो चोट कर गया, पूरा मेरा जश्न भूल जाना, मेरा ये 2 मिसरे जाया न हो, मेरा पूरा जश्न भूल जाना। जमीन वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले, बताओ मुझे कराची वालों, मैं हुसैन बादशाह की अम्मा के हाथ से पकी हुई रोटी की फजीलत क्या पढ़ूं? कभी तुमने पहचाने? अली जो खाते थे, अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, कभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ। मुस्तफा के लिए बतूल सांस भी लेती है तो खुदा के लिए। मैं पूरी तारीफ पढ़ गया दूसरे मिसरे में, रज़ाए हक के लिए, दीन मुस्तफा के लिए बतूल सांस भी लेती है, बतूल सांस भी लेती है। इससे बड़ा मिसरा तो खुदा की शहीदा में जाके गुजरा ही नहीं। रज़ाए हक के लिए, दीन मुस्तफा के लिए हमदर्दी बतूल सांस भी लेती है तो खुदा के लिए। मैं 2 शेर बीच में पढ़ूंगा और रुकूंगा नहीं, मैं तीसरे शेर पे रुकूंगा क्योंकि उस पे नतीजा है। 2 शेर जैसे मर्जी सुनो तुम्हारी मर्जी, तीसरे शेर को वैसे सुनना जैसे हक है, मैं इसी पे राजी हूँ। रज़ाए हक के लिए, दीन मुस्तफा के लिए बतूल सांस भी लेती है तो खुदा के लिए। खुदा भी अपने अली को कुछ इतना चाहता है, सितारा तोड़ दिया अक़द सैयदा के लिए। जुलान ज़हरा का देना ना अपनी कुर्बानी, तो जाता कोई ना रास्ता कभी मिना के लिए। इसीलिए तो है मौलाए कायनात अली, है कायनात की तखलीक फातिमा के लिए। कहो 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 खलील से आंसू हुसैन को दे दो, ये फातिमा के हैं ज़मज़म था हाजरा के लिए। इब्राहिम रोना नहीं, कहो खलील से आंसू हुसैन को दे दे, ये फातिमा के है ज़मज़म था हाजरा के। अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। क्या शान बयान है उस रोटी की, जिस फरिश्ते लेने के लिए आते थे, जो फरिश्ते सरकार इब्राहिम का दस्तरखान ठुकरा दें, और यहाँ कभी मस्कीनों पर, कभी यतीमों पर, और कभी यतीम पर। तभी तो कुव्वत परवर, मैं पजल हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? बहुत ऐसा जुमला है ना, मैं अंदर देखूँ तो दिल करता पढ़ दूँ, इधर देखूँ तो मैं डर जाता हूँ, मैं कौन सी बात करूँ, कौन सी बात न करूँ, मुझसे बात का रिवाज नहीं रहा। तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। हर 2 मिनट में 3 बार दाद ली जा सकती है, शेर पे शेर पढ़ के। मैं 10 मिनट में दाद एक और ले रहा हूँ मुश्किल बात करके, मुझे पूरा मजमून लेके आगे चल रहे हैं। तभी तो कुव्वत परवरदिगार, वो हाथ क्या होगा? साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंसदानों ने जर्रे का जिगर चीर के उसमें से एटम निकाल दिया, और बड़े से बड़े सुनो कि अली का हाथ क्या है, फिर बताओ कभी भी सैयदा में। अब मजमून की तरतीब देखें कि मजमून कहाँ जा रहा है और कहाँ है।
علی بادشاہ کا ہاتھ کیا وہ ہاتھ ہو. سائنسدانوں نے نئے نئے انکشافات کرتے ہوئے بتایا کہ جو سورج ہے نا یہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 1 گز کی اگر زمین ہے تو 13 لاکھ گز کا سورج ہے. سورج کے ایک ایک غار میں ہماری جیسے کئی ہزاروں زمینیں شامل ہیں کیونکہ یہ مرکز ہے سولر سسٹم کا. توجہ 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 داغ نہیں ماننا توجہ. جہاں 4.25 ارب میل تک سورج کی دھوپ جاتی ہے. سورج کی دھوپ 4.25 ارب میل تک جاتی ہے اور روشنی نہیں دھوپ. کبھی زندگی وفا کی تو پوری مجلس سے سناؤں گا. روشنی اور ہوتی ہے سورج کی, دھوپ اور ہوتی ہے. روشنی اور دھوپ میں ایک جو واضح فرق ہے پورے فلسفے میں, اس کی تعریف یہی بنتی ہے کہ جو کام روشنی کرتی ہے وہ کام دھوپ بھی کرتی ہے, مگر جو کام دھوپ کرتی ہے وہ کام روشنی نہیں کرتی. یہ ہمارا سورج ہے اور یہ پورا مرکز ہے سولر سسٹم کا. میں کسی پنڈ دیہات میں تو نہیں, ماشاءاللہ کراچی شہر اہل زبان لوگ ہیں جہاں عطارد, زہرہ, زمین, مریخ, مشتری, زحل, یورینس, نیپچون اور پلوٹو یہ 9 ستارے اس کے ارد گرد چکر میں ہیں. اس کے ارد گرد چکر میں. یہاں تک سائنسدانوں نے بتایا کہ سورج کی جو دھوپ ہے نا 1 منٹ کا اس کا وزن. اب یہ میرا بھائی مدرسے میں پڑھتا ہے, یہ ایک باتوں کو سمجھتا ہے جس میں کثیف اور ہوتا ہے, جس میں لطیف اور ہوتا ہے, وجود اور چیز ہوتی ہے, جسم اور چیز ہوتا ہے. خالق اللہ ہمارا وجود رکھتا ہے, جسم نہیں رکھتا. ہاں ہوا وجود رکھتی ہے, جسم نہیں رکھتی. وجود اور ہوتا ہے, جسم. اب یہ پوری لمبی منطق اور فلسفے کی بحث ہے کہ اس میں جانا نہیں چاہتا. دھوپ جو ہماری ہے جس میں کثیف اور لطیف میں یہ فرق ہوتا ہے. کثیف غالباً اسے کہتے ہیں جسے جو ہو اسے چھوا نہ جا سکے, لطیف اسے کہتے ہیں جسے چھوا جا سکے. یہ ایک لمبی بحث ہے. دھوپ کا جو وزن ہے نا وہ 1 منٹ کا 1 اسکوائر یارڈ میں 1000 ٹن ہے. دھوپ کا 1 منٹ کا وزن سائنس کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, 1 اسکوائر یارڈ میں 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن ہے. جو ایک بندے پہ 1 منٹ کا وزن پڑتا ہے نا 1 منٹ کا وزن دھوپ کا وہ 1000 ٹن ہے. اب یقیناً آپ سارے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ 1000 ٹن ہمارے پہ وزن پڑتا ہے اور ہم محسوس نہیں کرتے. بات ایسے نہیں کری. سائنس کا قانون ہے چونکہ جب وزن چاروں طرف سے برابر ہو تو وزن آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یہاں سے لے لیں کہ آپ ڈول کو کنویں میں پھینکتے ہیں, جتنی دیر تک وہ ڈول پانی میں رہے گا وزن محسوس نہیں ہوگا. جب بھرا ہوا باہر آئے گا آپ کو بوجھ محسوس ہوگا, وہ وزنی محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, جب چاروں طرف سے وزن یکساں ہوتا ہے تو ہمیں دھوپ کا وزن فیل نہیں ہوتا. پھر سنو, 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن میں ایک بندے میں 24 گھنٹے نہیں 1 منٹ. جب آپ آنکھ بھر کے سورج کو دیکھیں تو آنکھ میں بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اب یہ شریعت کا قانون ہے کیونکہ نور کا بوجھ صرف نور محسوس کرتا ہے. نور کا وزن حسرت ہوتی ہے کہ جوان کی بات ہو رہی ہے, صرف نور محسوس کرتا ہے. اب مجھے سوچ کے بتاؤ, ایک بندے پہ 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن ہے تو یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا؟ صرف 1 منٹ, 24 گھنٹے 12 گھنٹے میں پوری کراچی میں کتنا وزن ہوگا؟ میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں, میں کہتا ہوں یہ مجھے بستر پہ کریں, پوری کراچی میں کتنا وزن ہوگا؟ 1 منٹ. پورے پاکستان میں کتنا وزن ہوگا؟ پورے ایشیا, یورپ, افریقہ, اور پھر جہاں وہ 9 سیارے عطارد, زحل, زمین, مریخ, مشتری, زحل, نیپچون, یورینس, پلوٹو جو یہ 9 سیارے چکر لگا رہے ہیں, ان پہ کتنا وزن ہوگا؟ صرف 1 منٹ. مانچسٹر انگلینڈ میں, مانچسٹر کی کسی یونیورسٹی میں کسی یہودی سائنسدان نے کہا تھا
अंकल कैमरा मैन से दोबारा पोस्टिंग संभालिए और वीडियो बनानी है, मुझे बंदा बताइए। उस साइंसदान ने कहा था कि अगर, मुझे देखना, अगर हमारा दरियाए डेम्स बन जाए स्याही, दरख्त और खंबे बन जाए कलम, दुनिया का हर बंदा जमीन पे बन जाए लिखने वाला, कंप्यूटर और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बन जाए हिसाब करने वाली, तो पूरी दुनिया के इंसान मिलाकर भी ना पूरी दुनिया पे धूप का 1 मिनट का वजन नहीं लिख सकते। और अगर हिदायत सोने के भाव भी मिलती तो मैं लाकर मुनकर अली के सामने रख देता। अब हिदायत अल्लाह देता है, मैं क्या करूं? मुझे बताओ, वरना फैसला तो हो गया। पूरी दुनिया के साइंसदान जिस सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन नहीं बता सकते, इन मुल्लाओं से पूछ क्या होगा वो अली जिसने इसी डूबते हुए सूरज को उंगली के इशारे से पलटाया। दरबार सजा हुआ था मेरे मौला अली शहंशाह बादशाह का, कूफा की मस्जिद थी, मस्जिद में मिंबर, मिंबर पे अली। जाएगा जरा जरा जाइएगा, इतना भाईजान तकल्लुम से सुनने का क्या फायदा? आप इतने नफीस होकर सुन रहे हैं, मेरा गला बैठा जाने का। अली तशरीफ फरमा थे, एक बंदा आ गया, सफ़वान अतहर उस बंदे का नाम बताया गया तारीख में, और नोट करो दामत साकिबा में भी ये वाक़या है, और मदीनतुल मुआजिज में अल्लामा हाशिम बहारानी ने भी इस बात को तहरीर किया है। वो बंदा आ गया, मवाली टाइटल है इसका, मौला अली का अपने मवाली को सजा देना। अब आ गया, वो आया और कांप रहा अली के सामने, तो जो है वो आया कांप रहा था। अली बादशाह ने उसकी पेशानी पे कतराते इंफियाल देखी। कतराते इंफियाल क्या होते हैं? कतरात आप समझते हैं? इंफियाल, कतराते इंफियाल उन्हें कहते हैं जो किसी बड़े गुनाह के बाद, किसी बहुत बड़े गुनाह के बाद जो पेशानी पर पसीना आए, उन पसीने के कतरों को कहते हैं कतराते इंफियाल। कतराते इंफियाल लफ्ज़ इससे पहले भी एक बार तारीख में आया है, अगर इजाजत हो तो सुना। 10 मुहर्रम हिजरी का करबला का मैदान, अली बेटा चला गया 10 लाख के सामने, और मौला अब्बास ने जो खुतबा दिया था, मेरा मजमून नहीं है मगर मैं मजबूर हूँ, मैंने जाकरी मांगी जो अलम से है। मौला अब्बास ने जो खुतबा दिया था, मौला अब्बास ने उसमें कहा था कि हमें पहचानो, तुम कहाँ, हम कहाँ। एक लफ्ज़ है ग़िज़ाल, ग़िज़ाल कहते हैं हिरन को, मौला अपना तारुफ करवा रहे थे, फरमाया शेर खुदा के शेर कहाँ और कहाँ ग़िज़ाल, नादे अली कहाँ, ये कहाँ हर्फ़े पायमाल, शामी जबीने कुफ्र पे कतराते इन्फियाल, कौसर के मालिकों से करें बात ये मजाल। फरमाया हमसे लड़ने आए हो, मुझे पहचानो, मेरा नाम है अब्बास, क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, जंगल में लड़ने आए हो तुम वो भी शेर से। लड़ने आए हो तुम वो भी शेर। कतराते इंफियाल देखे, 12 मिनट रह गए, समय हो जाएगा, इससे भी पहले समय हो। कतराते इंफियाल देखे, क्या हुआ? उसने कहा मौला मुझसे फलां गुनाह सरज़द हो गया। अली फरमाया मैं क्या करूं फिर? कहता मौला मैशर के दिन भी तो सजा आपने दे दी है।
یہ سزا یہی دے تاکہ میں محشر کے عذاب اور شرمندگی سے بچ سکوں. اب امیر ممکنات نے فرمایا یاد رکھیں تیرے گناہ کی سزا صرف موت ہے. 3 طریقوں سے دینی ہے جو طریقہ تو کرے. خدا موت بڑی تلخ چیز ہے, خدا معاف کرے. میں کبھی حاضر ہوا, میں بتاؤں گا بہت سارے ارمان لے کے جا رہا ہوں, میں ویسے پڑھ نہیں سکا, ویسے بات کھول نہیں سکا کہ اس دن موت میں گفتگو ہوئی تو بیان کی جائے گی موت کیا چیز ہے. موت بڑی تلخ چیز ہے, ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے. کبھی آپ نے اس بات کا وزن کیا ہے؟ مولا کائنات ایک بار اپنے نوکروں کے ساتھ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے اور موت میں گفتگو ہو رہی تھی. اچانک میرے مولا کا جی چاہا, میرے مولا نے قبر پہ ٹھوکر ماری, قبر پھٹی, کمر تک مردہ باہر آیا. علی نے فرمایا کب مرے تھے؟ اس نے کہا مولا 800 سال پہلے موسیٰ نبی کے زمانے میں. فرمایا وہ ہاتھ دے 800 سال پر مجھے بتا تم نے موت کو کیسا پایا؟ اس نے کہا مولا معافی چاہتا ہوں 800 سال کا ہر بات میں دوں گا. مولا جو پہلا جھٹکا مجھے ملک الموت نے دیا تھا اس کی کڑواہٹ ابھی تک میرے حق میں اٹکی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہو موت کڑوی ہوتی ہے؟ نہیں, موت کا ایک ذائقہ نہیں ہوتا. کراچی والوں موت کے کئی ذائقے ہوتے ہیں. وہیں کھڑے کھڑے امیر ممکنات نے اپنے غلام کمبر سے پوچھا تھا کمبر بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ کمبر نے کہا تھا مولا میرے نزدیک اگر موت وہ ہے آپ کی محبت میں آئے تو جنت کے پھل سے زیادہ میٹھی ہے. 2 ذائقے ہوتے ہیں کراچی والوں کی. بات سنبھالو, بات سنبھالو, بات سنبھالو, مجھے بات ابھی آگے کر رہی ہے. 2 ذائقے ہوتے ہیں, ایک جگہ کڑوی 800 سال تک, دوسری جگہ جنت کے پھل سے زیادہ میٹھی. ایک ذائقہ اور سن لو. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, کریم کربلا نے سب کو دیکھا. بادشاہ قاسم کھڑے ہوئے نظر آئے. حسین بادشاہ نے بھتیجے کے پاس آ کے کہا بیٹا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ سرکار قاسم نے فرمایا بابا میرے لیے, چاچا جان میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ذائقے دیکھ لیے, وہاں اتنی کڑوی کہ 800 سال تک کڑوی. آگے آ جائیں کمبر کے لیے جنت کے پھل سے میٹھی, قاسم کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی. کیا سمجھے؟ بندہ بدلے تو ذائقہ بدل جاتا ہے. ہاں بندہ بدلے, عقیدہ بدلے تو موت کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے مرشد علی نے فرمایا میں موتی علی, جو مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کے دیکھتا ہے. موت کی ہچکی سے پہلے ہر مرنے والے کے سامنے مجھ علی کی کرسی لگتی ہے. پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے. جسے جیسا علی لگے. کراچی شہری خطب آ گئے, کیسے کیسے خطیب یہاں ہیں, یہاں آتے ہیں. میرے جملے کا وزن کیجیے گا, میری بساط کوئی نہیں, میری بات کا وزن کرے. میں بات کیا کروں؟ علی نے فرمایا تیری سزا موت. طریقے 3 ہیں. مولا بتائیں کیا؟ اب بات کھولنے کا بھی وقت نہیں. فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے تو کہے تو تجھ پہ دیوار گرا کے تجھے ماروں, تو کہے تو تجھے آگ لگاؤں. بڑی جلدی آپ بھاگو میرے ساتھ, وقت کم ہے. تو کہے تو تجھے قتل کروں. تھا گناہگار, جوان بھائی اس کا یقین دیکھنا. کہتے مولا جو دل کرے, بے شک مجھ پہ دیوار گرا لے, بے شک مجھے آگ لگا دے. مولا عزت کا واسطہ مجھے قتل نہ کرے. علی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مولا مجھے یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس میں جنت حرام ہو جائے گی. جس پہ تیری تلوار چل جائے گا اس میں جنت حرام. باقی جیسا بدلے ویسے ہو. علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا, پوری مسجد کوفہ سن رہی تھی. فرمایا اچھا جاؤ کل. یار ہمیں اللہ نے کیسے ہاتھی عطا کیے. مولا فرما رہے ہیں جاؤ کل آنا. اگر یہ جملہ میں سمجھا سکتا, میرے پاس وقت نہیں, میرا پورا جشن ایک طرف تھا, یہ جملہ ایک طرف تھا. علی فرما رہے ہیں جاؤ کل آنا. یہی بتا رہا ہوں, یہی اقتدار حکومت ہے علی کا. جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے خود آ جاتا. یاد کرے گا میں نے کیا کہا, تم نے کیا سنا. بھائی ہاتھ کو بھولنا, اب جلدی سے جاؤ کل آنا. وہ گیا, علی بادشاہ نے عمار کو بلایا. ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ, خدا کا نام منو, دل کی دھڑکن تیز کرو, میں بالکل سلام کر رہا ہوں. عمار وہ چلا گیا. بات سنو, جاؤ جا کے اطراف کی بستیوں میں اعلان کر دو. اس ٹائم نجف نہیں تھا. نجف میرے مولا کی قبر کے بعد بنے. اس ٹائم تھا نائب اور جف. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. جب سلطنت بابری تھی تو کرب ایلا جو اب کربلا بنا, نائب جف, یہ 2 مقامات تھے جہاں سرکار موسیٰ کے نانا صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. باقی ہر طرف بہت پرستی تھی. زندگی وفا کریں گے تو یہ باتیں ہوگی. نائب جف 2 قبائل تھے. فرمایا کمبر عمار جا کے اعلان کل ظہر کی
نماز کے بعد نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو چٹیل میدان ہے اس میں علی اپنے موالی کو اس کے گناہوں کی سزا دیں گے. جس نے منظر دیکھنا وہ آواز کہنے کو بات تھی خبر خوشبو بن کے تھے. تماشائی زیادہ ہوتے ہیں نا. اگلا دن آیا جب میں کفی لوگوں کا رش تماشائی زیادہ ہوتے ہیں. اب مولا کائنات کرسی پہ تشریف فرمائے صفوان اثر آ گیا آرام کیا. بادشاہ نے اس وقت جو بھی آگ توجہ رکھیے گا جو بھی آگ لگانے کا آلہ تھا وہ صفوان کے ہاتھ میں دیا. مولا علی نے تاریخ کہتی ہے 100 گٹھی سرکنڈے کی منگوائی. سرکنڈا کانا سمجھتے ہیں آپ؟ کانا کراچی میں پتہ نہیں کیا بولا جاتا ہے. کانا لکڑی اچھی خاصی ہوتی ہے بچوں اس کا کوئی نہیں ہوتا آپ اسے ایسے لگتے ہیں کانا. علی بادشاہ نے اس کی 100 گٹھی منگوائی اور 100 گٹھی بڑی سیٹنگ سے جوڑ دی. مولا نے اس کے ہاتھ میں آگ لگانے والا آلہ دیا اور فرمایا جا کے اس میں بیٹھ جلا اور جلا. بڑی محنت ہے. 1 گھنٹے کے بعد جس بات کا انتخاب کیا تھا وہ یہ ویسے سمجھے جیسے حق ہے میں راضی ہوں. پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولتے تھا تھوڑی بات پر حق ادا کر تو میرا ادا کر لینا پھر کبھی انشاءاللہ نہ ادا ہوگا خدا اپنا قرض پورا کروں گا یہی کرنے پڑوں گا نہیں تو یاد یاری ادھار کر لینا. جا جلا جل. اب اس نے وہ آلہ لیا وہ گیا وہ جا کے بیٹھا اس نے آگ لگائی. اب کانے کو سرکنڈے کو آگ لگنے میں بھائی دیری کتنی لگتی ہے؟ آسمان کی سرحد سے